بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر وافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے قرآن پاک کی وہ واحد لاڈلی صورت کون سی ہے جو اللہ تعالیٰ سے لڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے، لیکن کسی کے لیے یقیناً اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کے لیے اور اس سورہ مبارکہ کے حیرت انگیز فائدے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ وہ سورہ مبارکہ کون سی ہے اور اس کے حیرت انگیز فائدے جاننے کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے۔ وہ سورت سورہ ملک ہے۔ حضرت عمر بن مروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا اور اس کی جانب 30 آیات والی ایک سورت مبارکہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن مجید کی 30 آیات والی سورت تلاش کی تو وہ سورہ ملک تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے کسی ایک نے دوران سفر لاعلمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا اس جگہ کسی کی قبر ہے۔ اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کو سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ سورت ختم ہو گئی۔ واپسی پر اس صحابی نے اس تمام واقعے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہوئے عرض کیا، میں نے لاعلمی کی بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا۔ اچانک مجھے کسی انسان کی سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک پوری پڑھ ڈالی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ وہ سورت سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک کی آیات نمبر 13 اور 14 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے، جب مشرک سنتے تو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، زیادہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھیں، سن کر مشرک آپ کو اور قرآن مجید کو گالیاں دے، اور نہ ہی آہستہ آواز سے پڑھیں، آپ کے اپنے ساتھی بھی قرآن مجید کی آواز نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری اور باطنی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو سینوں کے بیج جاننے والا ہے، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، میں تجھے ایک ایسی حدیث نہ ہدیہ کروں جس سے تو خوش ہو جائے؟ اس آدمی نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ ملک خود بھی پڑھو اور اپنے اہل و عیال اور گھر کے تمام بچوں حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھاؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے اور جھگڑا کرنے والی سورت ہے۔ قیامت کے روز پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات طلب کرے گی۔ سورہ ملک کو اپنے پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی۔ اس لیے ناظرین، آپ بھی کوشش کر کے روزانہ سورہ ملک سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں، کیونکہ سونے سے پہلے اگر سورہ ملک پڑھ لی جائے تو خدا نخواستہ اس رات اس شخص کی موت واقع ہو جائے تو یہ سورہ ملک اس شخص کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے اور اس کے پڑھنے کی برکت سے اس شخص کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ دوستو، آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور
ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔